آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر سعید عبدالشکور جو امیون بوسٹر کے انچارج یہاں پر ہے. ڈرگس جو ہم یہاں پر آیوش والے پرووائڈ کرتے ہیں اس کے یہاں پر یہ انچارج ہے. ان سے جانیں گے کہ کووڈ مہاماری ابھی بھی ہے, کووڈ چل رہا ہے اور کووڈ میں انہوں نے کتنا کام کیا ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کو خبر اردو میں خیر مقدم ہے. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ ابھی کووڈ چل رہا ہے اور کووڈ میں بھی آپ نے بہت سارا کام کیا ہے, آپ نے بہت ساری جگہوں پر دوائی جو فراہم کی, بہت سارے ڈپارٹمنٹس تھے, ان کے حوالے بتائیے. سر دیکھیے, جو میں ابھی بات کروں گا, جو ہمارا ڈائریکٹریٹ انڈین سسٹم آف میڈیسن ہے جس کو ہم آیوش کے نام سے بھی جانتے ہیں, JNK کی طرف سے ہم نے یہ ڈسٹریبیوشن جو آیوش امیون بوسٹر ڈرگس کی ڈسٹریبیوشن شروع کی, یہ ہم نے شروعات سے ہی دینا شروع کر دیا. ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر موہن سنگھ صاحب, ان کی ڈائریکشنز کو فالو کرتے ہوئے, اور جو منسٹری آف آیوش گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو پروٹوکول آیا تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ آیوش امیون بوسٹر ڈرگس استعمال کرے, اس وجہ سے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک سروے کیا تھا جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ جو کووڈ پازیٹیو پیشنٹ تھے اس میں جو 80% پیشنٹس کووڈ پازیٹیو تھے وہ ایسمٹومیٹک رہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایسمٹومیٹک رہے. ان میں پایا گیا کہ جو ان کی امیونٹی ہیں, جس کو ہم قوت مدافعت کے نام سے بھی جانتے ہیں یا قوت مناعت کے نام سے بھی جانتے ہیں, ان کی اسٹرانگ پائی گئی. تو اسی وجہ سے پھر ہمارے جو یہاں پہ منسٹری آف آیوش گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک باضابطہ طور سے پروٹوکول جاری کیا شروعات میں ہی کہ جو اسٹیٹس کے آیوش ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو آیوش امیون بوسٹر ڈرگس ڈسٹریبیوٹ کرے, فراہم کرے, تاکہ لوگ اس مہاماری سے سیف رہے. ایز آن ڈیٹ ہم جانتے ہیں کہ ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں نکلا, نہ ویکسینیشن ہے نہ وغیرہ کوئی بھی چیز ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. بٹ کیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرے. امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, جیسے ہم جانتے ہیں کہ اپنی ڈائجیشن کو پراپر رکھنا, گڈ فوڈ جس کو ہم کہیں گے ایک. نمبر 2, ہم کو پتہ ہے کہ نیند کا صحیح کرنا, اس سے بھی امیونٹی آپ کی صحیح رہے گی, جو بھی ریکمنڈڈ ہے, جو بھی اس میں اورس ریکمنڈڈ ہے. نمبر 3 ہو گیا کہ ایکسرسائز کا کرنا. یہ 3 چیزیں اہم ہیں اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنے. اور اگر ہم چاہیں کہ جیسا ابھی کھان پان کی بات کی, گڈ فوڈ, ہمیں پتہ ہے کہ جو آیوش دوائیاں ہیں یہ قدرتی طور کی چیزوں سے ہی تیار ہوتی ہے, اور ہم اسی میں رد و بدل کرتے ہوئے ہم پرٹیکولرلی کون سی چیز ایسی ہے جو پرٹیکولرلی ہم امیون بوسٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے جو یہاں پہ جو آیوش ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کئی دوائیاں میڈیسنز آئیڈینٹیفائی کی کس کے لیے, امیون بوسٹنگ کے لیے. اور ہم نے لوگوں تک ابھی تک قریباً پورے JNK میں 11.5 لاکھ آیوش امیون بوسٹ ڈرگس کٹس ڈسٹریبیوٹ کیے. اور ہمارے جو یہ یہاں پہ سری نگر ڈسٹرکٹ میں ہم نے قریباً 73,000 پلس یہ آیوش امیون بوسٹ ڈرگس کٹس ڈسٹریبیوٹ کیے. اور بہت سارے ادارے یہاں پہ ہیں, خاص طور سے فرنٹ لائن ورکرز ہیں یا فرنٹ لائن وارئرز ہیں, ان میں ہم نے یہ ڈسٹریبیوٹ کیے. قریباً ڈسٹرکٹ سری نگر کی بات کروں میں, کیونکہ میں ڈسٹرکٹ سری نگر دیکھتا ہوں, اس میں ہم نے قریباً 200 آفسز ابھی تک یہاں پہ کور کیے جس میں ہم نے آیوش امیون بوسٹ ڈرگس ڈسٹریبیوٹ کیے, اور کافی اچھا ریسپانڈ رہا. حال ہی میں اکتوبر میں یہاں پہ دہلی میں ہمارے جو منسٹر آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر کے ہریش وردھنا صاحب جی, ایک تو وہ ہو گیا, دوسرا ہمارے جو آنریبل منسٹر ہے ہمارے آیوش کے شری پد یسو نائک صاحب, انہوں نے ایک میٹنگ کی. انہیں دیکھا کہ آیا جو ابھی تک آیوش امیون بوسٹ ڈرگس ڈسٹریبیوٹ کیے پورے ہندوستان میں اس کا کیا ریسپانڈ رہا. تو جو وہاں سے فگر آؤٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا لوگوں کو جنہوں نے یہ آیوش امیون بوسٹر ڈرگس استعمال کیے امیونٹی بوسٹنگ کے لیے, اور وہ پروٹیکٹ رہے. اسی وجہ سے انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا کہ آئندہ کے لیے ہم کیا کریں. تو ایک کمیٹی بنا دی گئی, اس میں انہوں نے ریسرچرز تھے, وہ ڈاکٹرز تھے جن کو کلینکل ایکسپیرینس تھی یا جن نے اس میں کام کیے, ان کو رکھا گیا, اور وہ آگے کا جو اس میں جو بھی پروگرام ہے وہ اس کو فالو کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے جو یہاں پہ ڈائریکٹریٹ انڈین سسٹم آف میڈیسن JNK جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں, ان نے اور دوائیاں ابھی ہم نے آ رہی ہے جس میں ہم آئندہ بھی یہ ڈسٹریبیوشن کنٹینیو رکھیں گے. تو لوگوں کو میری یہی ہے کہ وہ یہ دوائیاں جو آیوش امیون بوسٹر ڈرگس ہے, پرٹیکولر جو امیون بوسٹنگ ڈرگس ہے, ان کا زیادہ استعمال کریں. اور اپنے جو گھریلو نسخے ہیں, جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے اس منسٹر آف آیوش نے ایک پروٹوکول شروعات میں ہی دیا تھا کہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے پرٹیکولر ڈرگس کہ ان کو جو ہم گھریلو طور سے استعمال کر سکتے ہیں, جیسے کاڑھا کا بنانا, جیسے ہم قہوہ وغیرہ کشمیری زیادہ پیتے ہیں, دال چینی کا,
اس کا زیادہ اور اس میں اور کئی سارے اجزاء یا انگریڈینٹس مطلب اور استعمال کرنے ہیں جن سے ہماری امیونٹی بوسٹ اپ ہو جائے گی. اور دوسری بات جو ہماری سردیاں ابھی چل رہی ہیں جو آ رہی ہیں اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ریسپریٹری سسٹم جو ہمارا ہے وہ زیادہ انوالو ہوتا ہے. تو کووڈ-19 کا بھی یہی ہے کہ جو یہ افیکٹ کرتا ہے انوالو کرتا ہے وہ ریسپریٹری ٹریک کو ہی کرتا ہے. تو یہ دو چیزیں زیادہ فوکسڈ ہے. اور اگر ہم گھریلو نسخے اس میں استعمال کریں گے, ایک تو ہو گیا ہمارے جو ہم نے جو ڈرگس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس میں ہم نے دو طریقے رکھے ہیں, دو طریقوں کے ڈرگس ہیں. ایک ہو گیا پروٹیکٹیو, دوسرا ہو گیا کیوریٹیو. کیوریٹیو میں جیسے کوئی بیمار ہو گیا نزلہ زکام وغیرہ, ٹھیک ہے جی, ان کو ایک دوائیاں ہم دیتے ہیں جو اس میں خاص طور سے استعمال ہوتی ہے. دوسرا ہو گیا ہمارا پروٹیکٹیو میں یہی ہو گیا ہمارے امیون بوسٹر ڈرگس. تو گھریلو نسخے میں یہی ہمارا دال چینی ہو گیا, جیسے چھوٹی الائچی ہے وہ وغیرہ. اسی طرح ہمارا ہو گیا یہ ادرک وغیرہ کا استعمال کرنا. جیسے ابھی ہم اس کو بولتے ہیں کیا نام ہے اس کا, ہلدی وغیرہ کا استعمال کر, ہلدی کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں. 1 چمچ یہ ڈالنی ہے گرم دودھ 1 کپ پانی میں, دودھ میں, تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب چھوٹے بچے بھی ہیں جو مطلب ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے, جیسے کاڑھا ہے بہت کڑوا ہوتا ہے. اور دوسری بات جو ہماری حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے کیا نسخے ہیں گھریلو؟ دیکھیں سر, جو اگر ہم دیکھیں گے ابھی ہم جیسے یہ ہمارا ہے زعفران, ٹھیک ہے جی, اسی طرح ہمارا ہو گیا شنگر, سپستان ہو گیا, بیہ دانہ وغیرہ ہے, الائچی ہیں. یہ اگر ہم کاڑھا بنائیں گے اس میں شوگر ملائیں گے تو بچے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ بچے اچھی طرح قہوہ پیتے ہیں, اس میں ان کو کوئی قباحت نہیں ہوتی. اسی طرح جو حاملہ عورتیں ہیں اس میں بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں. ان میں کوئی بھی اس میں مطلب جو ہمارے آیوش ڈرگس ہے یا گھریلو نسخے جو ہے وہ ان کے لیے سیف ہے. تو اس میں کوئی یہ چیز نہیں ہے, قباحت نہیں ہے اگر وہ استعمال کریں گے. رہی بات کی جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوں گے, جو ڈائبٹک اس میں اوبیسلی ہم نے یہ دیکھنا کاڑھا استعمال کرنا مگر اس میں ان کو چینی وغیرہ نہیں ڈالنی ہے, وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ نہ کرنے کا اس میں سوال نہیں. ابھی دھند ہوتی ہے کیونکہ سردی ہے کشمیر میں بہت, دھند بھی ہوتا ہے, تو کن چیزوں کا احتیاط ہمیں کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے جی سر, کیا ہے جو ابھی سردی زیادہ بڑی ہے, مائنس ابھی چل رہا ہے ہمارا. سب سے بہتر یہ ہے, سب سے زیادہ چیز اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم کمرے میں بیٹھے ہیں یہاں پہ ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے. ابھی باہر کا ایٹماسفیئر ہے, جو باہر کا ماحول ہے ابھی پریزنٹ چل رہے ہیں وہ -3, 4, 5 چل رہا ہے. تو ابھی ہم فار ایگزامپل کمرے کا ٹیمپریچر 10 ہے, باہر کا -4 ہے, 3 ہے, 2 ہے. ایک دم سے جب ہم باہر نکلیں گے اس میں سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا ریسپریٹری ٹریک جو اس میں انوالو ہوگا اور ہمیں جو وائرسات ہیں وہ لاحق ہو جائیں گے. اس میں کیا کرنا ہے, ہم نے جب بھی ہم نے یہ پتہ ہے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے, ہم نے اپنے منہ کو ناک کو ڈھکنا ہے. اور ویسے بھی ہم ابھی جو بھی ریکمنڈیشن ہے پورے ورلڈ میں کہ ماسک لگا کے, ایک تو وہ گیا. دوسرا یہ کہ نہیں آپ کو ایسے اپنے آپ کو ڈھکنا ہے, منہ کو خاص طور سے یا ناک کو ایسے ڈھکنا ہے تاکہ آپ کا ٹیمپریچر بھی صحیح رہے, ٹھیک ہے. اس میں 2 فائدے ہیں آپ کے. ایک تو ہو گیا ماسک کا بھی استعمال نہیں آپ نے کرنا, جب ہم ابھی کوئی کپڑا منہ پہ باندھ دیں گے وہ ماسک کا بھی آپ کو فائدہ دے گا اور جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی اسٹیبل رکھے گا. تو ایک نمبر یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں ابھی سرد ہیں, جیسے ابھی پانی کم ہے تو پانی ٹھنڈا ہے تو اس کو ہم ٹھنڈا پانی نہیں پئیں گے. اس میں بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو شیر گرم کرے یا لیوک وارم کرے تاکہ وہ پانی ہمارے لیے, ہمارے جسم کے لیے, ہماری طبیعت کے لیے صحیح رہے اور ہمیں کوئی مطلب اس پانی پینے سے کوئی مرض لاحق نہ ہو. نمبر 2. نمبر 3, جو بھی ہمارے گھریلو نسخے ہیں, جیسے ابھی گرم چیزیں کھانا زیادہ استعمال کرنا, جن کا مزاج, جن کا ٹیمپرامنٹ گرم ہو, ان چیزوں کو زیادہ استعمال کرنا ہے. اگر ہم وہ دوائیاں یا وہ چیزیں استعمال کریں کھان پین میں جن کا ٹیمپرامنٹ, جن کا یہ مزاج سرد ہو, وہ سردیوں میں ہمیں مطلب اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہی دے گا. تو ان چیزوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اور خاص طور سے میں پھر سے بولوں گا آپ کے مادھیم سے, آپ کے ذریعے اپنے ان لوگوں سے کہ ان کو چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے جی ابھی جو کووڈ-19 ہے, معمولی سا زکام ہوتا ہے, ہمیں ایک دم سے شک ہوتا ہے آیا ہمیں یہ کووڈ-19 نہیں ہے. اچھا, جو ابھی ہم ہاسپٹل میں دیکھیں گے زیادہ میکزیمم پیشنٹ ریسپریٹری ٹریک کے آتے ہیں اور میکزیمم پیشنٹ وہ ہوتے ہیں جن کو یہ کووڈ پازیٹیو کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ان کو معمولی سا زکام گیا, ان کو شک ہوتا ہے کووڈ پازیٹیو نہ ہو. تو اس شک کو دور کرنے کے لیے کیا ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے جو کھان پین اپنا ہے, جو چلنا پھرنا ہے وہ صحیح رکھنا ہے تاکہ ہمیں یہ چیزیں
نہ ہو اور ہم اس شک میں مبتلا نہ ہو. شک کے مبتلا ہوں گے پھر ہاسپٹل جانا ہے, وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے جتنا ہاسپٹل میں آپ کم جائیں گے اور آپ کے کووڈ-19 کے ایکسپوز ہونے کے چانسز بھی کم رہیں گے. اس سے بہتر ہے آپ اپنے آپ کو گھر میں ہی ٹھیک رکھیں اور کھان پین کا خیال رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, تو اللہ انشاءاللہ سارا کچھ ٹھیک کرے گا.